ایک حدیث شریف میں آیا کہ جتنے بھی مومن ہیں یہ سارے ہیں عیال اللہ، یہ اللہ کا گھرانہ ہے۔ اسی لیے جب تمہارے اندر بھی نور آ جائے گا، اب ہم کو نہیں پتا نا کہ تم کدھر سے آیا، تمہارا زبان کیا ہے، لیکن جب تمہارے اندر نور آ گیا تم اللہ کے خاندان میں داخل ہو گئے نا۔ جب تمہارے اندر نور آ گیا تو ادھر والا نور تم کو کھینچے گا اور تم سے ایسا تعلق مضبوط بنائے گا جو بیوی بچوں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خونی تعلق تھا، وہ قولی تعلق تھا، اور یہ نور کا تعلق ہوگا۔ حبیبہ بیگم، حیدرآباد، انڈیا۔ گوہر شاہی مرحبا۔ مرشد کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، اور جب مرشد ناراض ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو آج کل کے مرشد ہیں ان کی ناراضگی کی ایک وجہ ہے، نذرانے بند کر دیں گے آپ تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، جب آپ نے پیسے بند کر دیے اور جب آپ نے پیسے لا کے دیے تو خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جو من جانب اللہ مرشد کامل ہوتا ہے اس کا آپ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، اس کا آپ سے تعلق اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کی رضا بھی اللہ کے لیے ہوگی اور اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ کسی اور مقصد کے لیے تو نہ وہ راضی ہوگا نہ ناراض ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق تم سے اللہ کے لیے ہوگا۔ مرشد کیوں پکڑتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ اللہ کے لیے مرشد پکڑیں گے تو مرشد مرید کو قریب کس کے لیے بٹھائے گا؟ اللہ کے لیے۔ تو اس کی رضا بھی اسی میں ہوگی کہ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے راستے میں صحیح چل رہے ہیں، اور اس کی ناراضگی بھی تب ہوگی کہ جب آپ اللہ کے راستے کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے مرشد کامل کے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے مرشد ناراض ہو جائے گا تو یہ بات غلط ہے۔ اب کیونکہ مرشد کو بھی معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کا نفس پاک نہیں ہوگا غلطی کا امکان ہے، لیکن جب نفس پاک ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس مارجن آف ایرر نہیں ہے۔ دیکھو نا کہ اگر کوئی شخص 1-2 روز سے فاقے کر رہا ہو اور وہ کھانا چرا کے کھا لے تو شریعت میں جائز ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کا نفس پاک نہیں ہوتا ہے تو وہ حالت مجبوری میں ہے، جب تک نفس پاک نہیں ہوگا اس سے گناہ ہوتا رہے گا۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ نفس کروا لے گا تو پھر ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا بھی تو ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں بچنے کی، آپ کی جو بچنے کی کوشش ہوگی وہ آپ کی نیت کا اظہار کرے گی۔ اللہ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اس نے بچنے کی کوشش کی ہے تو اس کی نیت تو ہے کہ یہ گناہ نہ کرے، لیکن گناہ ہو اس لیے گیا کیونکہ اس کے اندر ابھی نفس امارہ ہے، اس نے کروا لیا۔ یہاں پر جو ہے وہ بال جو ہے آپ کو کورٹ میں آ گئی، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے مرشد کو منانے کا؟ مرشد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ مرشد شریعت والے ہوتے ہیں، ان کو منانے کے لیے طریقہ بھی شریعت کا ہوتا ہے۔ کچھ مرشد طریقت والے ہوتے ہیں، ان کو منانے کا طریقہ طریقت کا ہوتا ہے۔ کچھ مرشد جو ہے وہ کامل ذات ہوتے ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو منوانا چاہیں۔ جب بلے شاہ کا مرشد ناراض ہوا تھا بلے شاہ سے تو انہوں نے بلے کو نکال دیا کہ میرے سامنے شکل نہیں دکھانا، چلے جاؤ، بھگا دیا۔ اب جب بھی بلے شاہ کوشش کریں مرشد سامنے نہیں آنے دے، ناراض ہو چکا تھا۔ پنجاب میں اس وقت بھی یہ رسم تھی اور آج بھی ہے کہ یہ جو نہ عورت ہوتے ہیں جو نہ مرد ہوتے ہیں، خواجہ سرا، یہ لوگ جو ہے ناچا کرتے تھے۔ کوئی شادی بیاہ ہوتا ناچتے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تب بھی آ جاتے، ابھی بھی ہوتا ہوگا۔ اب مرشد کے بیٹے کی شادی تھی، اس شادی کے اندر یہ ناچنے والے آئے ہوئے تھے۔ اب بلے شاہ نے کیا کیا؟ ناچنے والوں کا بھیس بدلا، گھنگرو باندھے پیروں میں اور ناچا۔ اب باقی جو ناچنے والے تھے وہ تو اس کو پیشہ سمجھ کے ناچ رہے تھے، بلے شاہ تو کچھ اور ہی سمجھ کے ناچ رہا تھا۔ اتنا ناچا بلا، اتنا ناچا، گھنگرو اس کے پیروں میں لگ کے سارے پاؤں اس کے زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا پیروں سے، لیکن وہ رکا نہیں۔ آخر میں
ناچ ناچ کے بے حال ہو کے وہ مرشد کے قدموں میں جا کے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ تو مرشد نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تو بلا ہے؟ تو بلے شاہ نے کہا میں پلیا، میں بھولا ہوا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی شاعری میں سینے سے لگایا مرشد نے اٹھا کے اور ناراضگی ختم کی۔ تو اس کے بارے میں بلے شاہ نے پھر اپنی شاعری میں کہا کہ ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دا جے چاجو ہوئے، نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ سرکار نے بھی اس کی مثال دی، بلا نچیا، خوب نچیا، سنا ہے نا آپ نے۔ تو ہر مرشد کی جو ہے وہ ایک اپنی ادا ہے، اپنی ایک مرضی ہے۔ مجھے سرکار نے 96 میں ایک کام دیا اور کہا کہ یہ کام تم کیے بغیر انگلینڈ واپس نہیں جا سکتے۔ تو میں اس کام میں لگ گیا۔ ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا تھا، گھر والوں کی طرف سے آیا کہ بھئی یہاں بڑا مسئلہ ہے، یہاں آ جاؤ۔ تو وہ میں جلد وہ کام اپنے طور پر جلد بازی میں نپٹا کے، اور میں جو ہے سرکار کو میں نے کہا کہ سرکار وہ میں نے کام کر لیا ہے، اور اب وہ جو ہے میں نے ان کو فیصل آباد والوں کو کہہ دیا ہے یہ پرنٹ کر کے کوٹری پہنچا دیں گے کتاب، تو میں چلا جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، میں آ گیا۔ جب میں آ گیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ گھر والوں نے جو بلایا تھا کہ بڑی پریشانی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، اور جبکہ سرکار مجھے بتا چکے تھے پاکستان میں ہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لگے رہو اپنے کام میں۔ لیکن میں وہ گھر والوں کی باتوں میں آ گیا اور میں جلد بازی میں کام ختم کر کے آ گیا۔ اب جب میں واپس انگلینڈ پہنچا اور رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ سرکار اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تشریف فرما ہے اور میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو سرکار مجھے دیکھ کے رخ انور پھیر لیتے۔ مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں تو مر گیا، تباہ ہو گیا، سرکار ناراض ہو گئے۔ خواب میں ہی میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ سرکار کی قدم بوسی کروں، تو خواب میں نے دیکھا کہ جب میں نے سرکار کی قدم بوسی کرنا چاہی تو سرکار نے اپنے پیر مبارک اوپر اٹھا لی، پہلے چہرہ انور پھیر لیا، پھر قدم بوسی بھی نہیں ہو سکی، سرکار نے پاؤں ہٹا لی، اور یہ خواب دیکھ کے میں اٹھ گیا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی۔ میں اٹھا، وہ جو فلپ فلاپ ہوائی چپلیں ہوتی ہیں وہ پہنے ہوئے تھے میں نے، ابھی یعنی آدھی رات کی بات ہے، بس صرف پاسپورٹ اٹھایا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے تو بس اس بات کی اس وقت ذہن پر سوار تھی کہ میں جو ہے اڑ کے فوراً سرکار کے پاس پہنچ جاؤں اور قدموں میں گڑ گڑا کے معافی مانگوں، یہ ناراضگی ختم ہو جائے۔ اب اس وقت تو ہم مانچسٹر میں رہتے تھے، وہاں سے اس وقت کوئی فلائٹ نہیں، پتہ چلا کہ لندن سے فلائٹ ہے، تو وہاں سے لندن آئے اور یہاں سے ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ سے۔ اچھا، جب سرکار نے مجھے وہ کام دیا تھا، میری سستی کیا تھی، میری غلطی کیا تھی؟ میں اتنا ڈم ڈفر ایڈیٹ تھا کہ جب سرکار نے مجھے یہ کہا کہ یہ کام کیے بغیر جانا نہیں، اس کے بعد ایک جملہ بولا جس جملے کو میں نے سنجیدگی سے شاید لیا ہی نہیں۔ کیا بولا جملہ؟ مجھے کہا کہ استاد اب وقت آ گیا ہے کہ تم بیوی اور مرشد میں سے کسی ایک کو چن لو، کسی ایک کو پکڑ لو۔ تو میں نے سن لیا، اور پھر جب گھر والوں نے مجھے بلایا تو اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا یہ جملہ کہ دراصل یہ تو امتحان ہے میرا، یہ ایک کفر ہو گیا۔ لہٰذا پھر جب سرکار کے پاس پہنچا تو سرکار کی کرم نوازی ہے کہ اس وقت سرکار اکیلے بیٹھے تھے، تو میں روتا روتا سرکار کے قدموں میں گیا اور میں نے بڑی گڑ گڑاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں التجا کی کہ سرکار میرا آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، مجھ سے بہت بھیانک جرم ہو گیا، میں ناراض کر بیٹھا آپ کو، مجھے معلوم بھی نہیں میں کیسے مناؤں آپ، لیکن میرا جینا مرنا آپ کے قدموں میں ہے، کوئی نہیں ہے میرا آپ کے علاوہ،
میں کسی کا وفادار نہیں ہوں، صرف آپ کا ہوں۔ سرکار کی قدموں میں سر رکھا اور میں نے ایک جملہ کہا۔ سرکار بلے شاہ کا مرشد نے بھی جب انہوں نے قدم میں سر رکھا تو انہوں نے معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ سرکار نے کچھ کہا نہیں، میں نے سر قدموں میں رکھا تو سرکار نے قدم بوسی کرنے دی، اور میں رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ تو پھر سرکار نے مجھے رونے دیا اور نہ ہی اپنے قدمین شریفین سے مجھے ہٹایا، یعنی میرے ناپاک آنسو گرتے رہے اور سرکار کا جو سرکار کے جو پائے مبارک ہیں وہ گیلے ہو گئے، لیکن سرکار نے مجھے روکا نہیں۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، پھر سرکار نے فرمایا کہ چلو اب عورتوں کی طرح رونا بند کرو، اور پھر مجھے کہا کہ 1-2 گھنٹے بعد آنا تو پھر کچھ بتاؤں گا میں، اب یہ لکھنا ہے۔ تو ناراضگی جو ہے مرشد کی وہ بلا وجہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ بھی اور مرشد بھی دونوں امتحان لیتے ہیں، امتحان میں مدد بھی کرتے ہیں، بچاتے بھی ہیں۔ اس وقت پھر انسان اگر مرشد کے الفاظ پر توجہ نہ دے، سنجیدہ نہ لے، تو مارا جاتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ مجھے سرکار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بیوی اور مرشد میں سے کسی ایک کو چن لو۔ یہ تھا خاص لمحہ، یہاں پر مجھے غور کرنا تھا، کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرشد نہیں ہوتا ہے، پورا سسٹم ہے، اس میں علی بھی شامل ہو جاتا ہے، پنجتن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، رسول بھی شامل ہو جاتا ہے، اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے، سب جو ہے نا ایک پارٹی بنا لیتے ہیں۔ مرشد ناراض، سب ناراض۔ اگر مرشد ناراض سب چھٹی، پی ڈی ایم بن جاتا ہے، پوری جماعت بن جاتی، کہاں جا کے سر پھوڑے آدمی۔ یہ روحانیت جو ہے یہ چھوٹے دلوں والوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے، ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے نزدیک نہ کوئی شر ہو نہ کوئی خیر ہو، جن کے نزدیک نہ کوئی کام چھوٹا ہو نہ کوئی بڑا ہو، جن کے نزدیک کوئی نقصان فائدہ کوئی معنی نہ رکھتا ہو، وہ مرشد کے غلامی کی بات کرے، جس کی نظر میں صرف ایک چیز کی اہمیت ہو، مرشد۔ نہ زندگی کی اہمیت ہو، نہ پیسے کی، نہ دنیا کی، نہ رشتوں کی، کسی چیز کی اہمیت نہ ہو، صرف مرشد ہی مرشد ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا بھی یہی قانون ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کے اسم کے اندر غرق ہو جاؤ، سارے رشتے ناطے توڑ کے صرف اسی کے ہو جاؤ، اللہ بھی یہی چاہتا۔ اچھا، آدمی لگا رہتا ہے، اللہ میں لگا رہتا ہے، مرشد کے پاس بھی آتا جاتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ درجہ کمال پر پہنچنے والا ہوتا ہے، اپنی منزل پر پہنچنے والا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ دیکھو، بزرگان دین نے بھی کہا کہ سر دتیاں جے یار ملے تے سر دیون کی کس ہے، یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے۔ تو جب درجہ کمال پر انسان پہنچتا ہے، منزل پر پہنچتا ہے، اب یہ بات بڑی دردناک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کو لوگ سمجھتے نہیں۔ جب درجہ کمال پر انسان پہنچنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے امتحان ہوتا ہے۔ کیا امتحان ہوتا؟ مانے یا نہ مانے آپ، اس کو باقاعدہ اپنا سر کاٹ کے مرشد کو دینا پڑتا ہے آخر میں، اور اس وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، میں درجہ کمال کی بات کر رہا ہوں۔ آپ درجہ کمال سمجھتے ہیں نا، آخر ٹاپ و ٹاپ، یہ ذاکر قلبی ذاکر سلطانی ولیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اب ایسا نہ سمجھیں کہ بھائی شکیل کہے جی میرا بھی سر کٹنے والا ہے، پھر جے ڈی کہے جی میرے تو بیوی بچے بھی لندن آ گئے ہیں، اب سر کاٹ رہے ہو۔ تو پھر جو ہے اس کو جو ہے نا سر کٹتا ہے، اور سر کٹنے کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر مرشد جو ہے اس کو نور سے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اس کا حدیث میں ذکر آیا کہ بندہ اضافی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب کوئی میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔
جب کسی کو مجھ سے اور اس کو مجھ سے ہو جائے، مجھے اس سے ہو جائے، تو میں جو ہے پھر اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو پھر اس کی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی خون بہا جو ہے دیت، وہ یہ ہے کہ میں پھر اسی کا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس کا ہو جاتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو سر اس کا کاٹا جاتا ہے۔ جب اس کا سر کٹ جاتا ہے تو مرشد جو ہے وہ سر کٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ حوصلے سے سننا، پھر اس کا دنیا کے تمام رشتوں سے ناتا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ وہ اب کسی کا شوہر ہے، نہ وہ اب کسی کا باپ ہے، باوجود اس کے کہ وہ شوہر کی ذمہ داری نبھائے تو نبھائے، مرضی ہے اس کی، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہے تیری مرضی ہے، ابھی بھی شوہر کی ذمہ داری نبھائے تیری مرضی، نہ نبھائے تیری مرضی، بات ختم ہے ہماری طرف سے۔ ہماری نظر میں نہ تو کسی کی بیوی ہے، نہ تو کسی کا شوہر ہے، ہماری نظر میں نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ تو کسی کا بیٹا ہے، ہماری نظر میں تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں۔ اب جب یہ سر قلم ہو گیا، اب وہ رشتے ناطے ختم، اب وہ جب رشتے ناطے ختم ہو گئے، اب نہ بیوی کے لیے وہ پیار رہا، اب وہ شکایت کرے کہ یار یہ پتہ نہیں کسی اور کے چکر میں تو نہیں ہیں؟ نہ اولاد کے لیے وہ چیز رہی، نہ کسی رشتہ دار کے لیے وہ چیز رہی۔ اب وہ لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ میں وہ نہیں ہوں؟ اب وہ لوگوں کو کیسے بتائے کہ وہ میں نہیں ہوں جو کبھی تمہارے ساتھ رہتا تھا، تمہارا باپ تھا، تمہارا بیٹا تھا، تمہارا بھائی تھا، تمہارا شوہر تھا، بیوی تھی، میں وہ نہیں ہوں۔ اندر سے جذبات بھی نہیں رہے۔ اچھا اب کیا ہوا پھر؟ جب وہ شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو مار دیتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو اب اس وقت اس کے اوپر کسی کا حق نہیں، اس کے اوپر 100% مرشد کا، رسول اللہ کا، اللہ کا حق ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اگر کبھی دیکھ لے تو دیکھ لے، نہ دیکھے تو نہ دیکھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ جب اس مقام پر ابراہیم بن ادھم پہنچے تو برسوں کے بعد جو ان کا بیٹا ان کے سامنے آیا، کیونکہ وہ تو گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے نا، تو کسی نے ان کو ایک دریا کے کنارے دیکھ لیا بیٹھے ہوئے 20-25 سال بعد، جا کے ان کو گھر والوں کو بتایا کہ بھئی وہ تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو درویشی میں لگا ہوا ہے، تم یہاں ماتم بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ بیوی اور بچے جو ہے سارے کے سارے وہاں دریا پہ پہنچ گئے۔ جو چھوٹا بیٹا تھا، جب بہت ہی چھوٹا تھا اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے، جب وہ سامنے آیا تو اس کو انہوں نے گلے سے لگا لیا محبت سے۔ جب اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا محبت سے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، دیکھو کتنا بڑا زندیق ہے ابراہیم بن ادھم، محبت کا دعویٰ کرتا ہے مجھ سے اور سینے سے لگایا ہے بیٹے کو۔ اللہ کی فوراً آواز آ گئی، انہوں نے فوراً جدا کر دیا اور کیا کہا، اے اللہ جو تیرے اور میرے بیچ میں راستہ بنے اسے ختم کر دے۔ بیٹے نے یہ لفظ سنے اور اس کی جان نکل گئی۔ تو ایسا آدمی جس کے ساتھ یہ یعنی درجہ کمال پر پہنچ جائے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنی ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، یاروں کو، دوستوں کو پیار سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس نے پیار سے کسی کو دیکھ لیا تو اس کے پیچھے موکلات لگ جائیں گے، مخلوقات لگ جائیں گی۔ کیوں لگ جائیں گی؟ کہ یہ شریک ہو رہا ہے اس بندے اور اللہ کی محبت میں، اس لیے وہ سب کو دور دور رکھتا ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ یقین کریں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، میں اپنے گھر میں ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، میں صرف اس کمرے میں جاتا ہوں اور اس کمرے میں رہتا ہوں، باہر نہیں نکلتا، تاکہ مخلوقات کو یہ امپریشن ملے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، یہ ہے میرا گھر، جس موکل نے آنا ہے، جس مخلوق نے آنا ہے مجھ پر حملہ کرے، مجھ سے بدلہ لے۔ اب یقین کریں 3-3 4-4 سال گزر جاتے ہیں
کہ میں اپنے کمرے سے نکل کر گھر کے کسی اور کونے میں چلا جاؤں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے جب انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اب اس کا جب اولاد سے رشتہ ختم، بیوی سے ختم، والدین سے ختم، تو پھر یار دوستوں سے کیا رشتہ ہوگا؟ اب اس کا یار کون ہے؟ جو اللہ کا یار ہے۔ اس مقام پر کہا جاتا ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ دیکھو جیسے یہ بچے ہیں، ذیشان ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ ان سے تعلق کیوں ہوا؟ نور کی وجہ سے، جو سرکار کا رشتہ ہے اس نور کی وجہ سے۔ اچھا، اولاد میں بھی جن سے رشتہ ختم ہو گیا، اولاد میں بھی اگر کسی میں نور آ گیا تو اس سے پھر نور کا رشتہ بن جاتا ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، جو باقی اولاد ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے دیکھو یہ جو ہے ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ وہ نہیں یار، تیرا بھی نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے نور کا رشتہ بنا لیا نا، اس نے کوئی نیا رشتہ جوڑا ہے، اس لیے اس سے رشتہ داری ہو گئی ہے، نور کا رشتہ بن گیا ہے نا۔ جو نور کا رشتہ بنتا جائے گا وہ اللہ کے رشتہ داروں میں آتا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جتنے بھی مومن ہیں یہ سارے ہیں عیال اللہ، یہ اللہ کا گھرانہ ہے۔ اسی لیے جب تمہارے اندر بھی نور آ جائے گا، اب ہم کو نہیں پتا نا کہ تم کدھر سے آیا، تمہارا زبان کیا ہے، لیکن جب تمہارے اندر نور آ گیا تم اللہ کے خاندان میں داخل ہو گئے نا۔ جب تمہارے اندر نور آ گیا تو ادھر والا نور تم کو کھینچے گا اور تم سے ایسا تعلق مضبوط بنائے گا جو بیوی بچوں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خونی تعلق تھا، وہ قولی تعلق تھا، اور یہ نور کا تعلق ہوگا۔ تو انسان جو ہے جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا اس طرح ہوتا ہے کہ اب اللہ اس کو اپنے لیے زندہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تجھے اپنے لیے زندہ کیا ہے، اب تیری زندگی ختم ہے، تو مر گیا ہے، بتا دے سب کو کہ تو ان کے لیے مر گیا ہے، اور واقعی مر گیا ہے وہ۔ اس کے بعد اگر وہ رب کے راستے میں، رب کے مشن کے علاوہ کسی اور کو توجہ دے، کسی اور کے اوپر وقت گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ سکتا ہے۔ جب آدمی درجہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے تو زندگی بڑی سخت ہو جاتی ہے، زندگی بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہر معاملے میں ترجیح نور کے رشتوں کو دینی ہے، اولاد کو نہیں دے سکتے اگر ان کا نور کا رشتہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی غیروں کو دے رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھوکا مارا ہوا ہے۔ اور تو ہماری اولاد کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تجھے کس نے کہا ہے کہ بھوکا رہے؟ تیرا باپ نہیں دے رہا، اگر وہ حرام خور ہے تو خود جا کے محنت کر کے کما کے کھا لے۔ وہ مر جائے گا تو پھر کون کھلائے گا تجھے؟ مرنا تو ہے نا سب نے ایک دن۔ TV, the place